بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کا رمضان بہت اچھا گزر رہا ہوگا۔ میری دعا ہے کہ آپ سب کی تمام مشکلات، پریشانیاں، مشکلیں جو جس مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، کسی بیماری میں مبتلا ہے یا شادیوں کے مسائل ہیں یا جادو بندشوں کے شکار ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام مشکلات اس رمضان میں دور فرما دے انشاءاللہ، آمین۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل حضرت جی افطار کے بعد بلکہ عشاء کی نماز کے بعد، تراویحوں کے بعد جو کچھ پیکیجز کرا رہے ہیں، ان میں ایک حروف تہجی کا نقش ہے۔ آپ میں سے کچھ لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ وہ اپلوڈ کر دوں، تو یہ ویڈیو انشاءاللہ اس حروف تہجی کے نقش کے بارے میں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو لکھنا کیسے ہے، اور رمضان المبارک کی 11ویں اور 12ویں رمضان کی شب کو کچھ ایسے اعمال ہیں جن سے اللہ تعالیٰ آپ کی انشاءاللہ قسمت بدل دیں گے۔ شادی، رزق، بے اولادی کی بندش، ان تمام چیزوں کے لیے آپ لوگوں کے لیے بہترین اعمال ہیں۔ جو لوگ بیرون ملک ہیں ایٹ لیسٹ وہ نفل ادا کر سکتے ہیں اپنی جگہ پہ رہتے ہوئے، اور جو اعمال ممکن ہیں وہ اپنی جگہ پہ رہتے ہوئے کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، تسبیح خانہ میں جو اعمال رمضان المبارک میں حضرت جی کروا رہے ہیں ان کی کچھ ڈیٹیلز ہیں۔ یہ ہر لمحہ، ہر گھڑی جسم کے بال روئیں روئیں سے بیماری، جادو، جنات، بندشیں اکھاڑنے والے روحانی اعمال ہیں۔ یہ وہ ان اعمال اور وظائف کا مجموعہ ہیں جو لمحات اور سیکنڈز میں آپ کی دکھی زندگی کو آسودہ بنا دے گی انشاءاللہ۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلا روحانی پیکج حروف تہجی نقش کا ہے، جو کہ مرادوں بھرا عمل ہے، اور یہ 1 رمضان سے 27 رمضان تک اس کا عمل ہوگا۔ افطار سے پہلے روز 4 سے 5 حضرت جی کا بیان آتا ہے، جس میں وہ ان میں سے کچھ اعمال کرا رہے ہیں اور کچھ تراویحوں کے بعد کراتے ہیں۔ ان اعمال کا ذکر میں نے اپنے مارچ میگزین عبقری 2024 کا جو اپلوڈ کیے ہیں دونوں پارٹس، اس میں بھی آپ کو تھوڑا سا ریویو دیا ہے۔ آج میں آپ کو تھوڑا سا ان اعمال کا بتا دوں، اور اس کے بعد ہم ان نوافل اور جو 11ویں 12ویں کی شب کے درمیانی شب میں جو اعمال ہوں گے ان کی بھی ڈیٹیلز بتاؤں گی۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نورانی لک میں 3 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحائف، سورہ کوثر کا خاص عمل، غیبی دولت، یہ تمام جو اعمال ہیں میں اپنی پچھلی ویڈیو جو کہ سحر اور افطار کی دعاؤں والی ویڈیو ہے اس میں بتا چکی ہوئی ہوں۔ باقی جو پیکیجز یا جو اعمال میں نے نہیں بتائے، اگر آپ چاہیں گے تو میں اس کے لیے ایک الگ سے ویڈیو اپلوڈ کر دوں گی۔ جس طرح کہ یہ روحانی پیکیج نمبر 8 ہے، روحانی رازوں کا انکشاف، روحانی ٹی، جو کہ آپ نے صبح اٹھتے ہی ایک آیت ہے وہ پڑھنی ہے، اور اس کی بے شمار اور بہت ہی کمال کے فوائد ہیں۔ یہ آپ کہیں گے تو میں اپلوڈ کر دوں گی۔ اسی طرح سویا و نصیب جگائیں، یہ میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ بندش اور لاہوتی عمل، یہ میں نے اپلوڈ نہیں کیا، یہ آپ کہیں گے تو میں اس کی ڈیٹیل شیئر کر دوں گی۔ نیکسٹ پیکیجز میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خاص حفاظتی حصار، عرشی شفا، مجرمانہ حاضری، فنی سفارش کا آزمودہ عمل، ہجویری فیض، تراویح کے بعد شیخ الوظائف کی محفل، شادی نہ ہو رہی ہو تو، چاند اور سورج گرہن کے اعمال، ختم خواجگان، ایام 20 کا عمل۔ اسی طرح 17 رمضان المبارک، 21 رمضان المبارک، 23 رمضان المبارک، 25، 27 اور 29ویں شب کی جو عبادات ہیں، جو خاص اعمال ہیں، جو آپ پہ جادو، جنات، بیماری، بندشیں اکھاڑنے میں مدد فرمائیں گے۔ اگر یہ اسکرین پہ اس پیکیجز آپ کو کلیئر نہیں نظر آ رہے تو اسی وجہ سے میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیے ہیں۔ باقی جو طاق راتوں کی عبادات ہیں وہ انشاءاللہ میں ایک سیپریٹ ویڈیو اپلوڈ کر دوں گی اس پہ۔
हरूफ तहज्जी के नक्श से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि 11वीं और 12वीं की दरमियानी शब के 7 ताकतवर आमाल, उनमें जो पहला अमल है वो नामुमकिन नज़र आती शादी के लिए। 12 नवाफिल का साल साल से गारंटी शुदा अमल है जो कि बहुत से लोग करके इससे फ़ायदा उठा चुके हैं, उठा रहे हैं। आप भी ये अमल करके ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा। दूसरा जो रूहानी पैकेज है वो पताशों वाला पानी है। इस दफ़ा इस पानी में एक तावीज़ भी होगा जिसके पीते साथ ही आपके अंदर से तमाम जादू, बंदिशें, असरात, बीमारियां दूर हो जाएंगी। तीसरे पैकेज में आपको बख्त बुलंद छल्ला दिया जाएगा। आपकी कोई भी हाजत, कोई भी मुराद और हर कदम पर कामयाबी, फतूहात के लिए ये एक अनोखा अमल है। उसके बाद चौथा जो पैकेज है वो हर किस्म की बंदिश रेज़ा रेज़ा, 2 इसमें इलाही का ख़ास अमल, रिस्क, बेऔलादी जैसी बंदिशें ख़त्म। अगला अमल सब्ज़ रंग के कपड़े का अमल है जो बेबसी, मजबूरी और मायूसी में गैबी मदद पाने का ताकतवर अमल है। जो छठा रूहानी पैकेज है वो है नाफरमान औलाद, काला सिफली अमल, जादू, जिन्नात और नज़र बद के लिए बेख़ता। और जो आखिरी अमल 11वीं 12वीं की दरमियानी शब को होगा वो है अहले बैत और सहाबा कराम की जोड़ों जैसी खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी पाएँ। आइए तो मैं आपको सबसे पहले नामुमकिन नज़र आती शादी के लिए जो 12 नवाफिल का अमल है वो बताती हूँ, जो कि आप अपने मकाम पे रहते हुए भी कर सकते हैं। जो तस्बीह खाना लाहौर आ सकता है वो ज़रूर आकर ये अमल करे। जिनके लिए मुश्किल है, जो बैरून मुल्क हैं, जो नहीं आ सकते, वो अपने मकाम पर रहते हुए कर लें। ये मैं आपको बताती चलूँ कि ये नवाफिल ना सिर्फ शादी के लिए बल्कि रिस्क और कर्ज़ों से निजात और नाकामियों के लिए भी बहुत ही मुफीद हैं। रिश्तों की रुकावट, रिस्क में वुसअत, बरकत, इजाफ़े और कर्ज़ों से निजात के लिए रमज़ान शरीफ की 11वीं और 12वीं रोज़े की दरमियानी रात को बाद नमाज इशा आपने ये नवाफिल अदा करने हैं। और इन नवाफिल को अदा करने का तरीका ये है कि आपने 11वीं और 12वीं रोज़े की दरमियानी रात को बाद नमाज इशा 2-2 रकात करके 12 रकात नवाफिल अदा करने हैं। और जो 2 रकत नफ़िल आप पढ़ेंगे वो उन हर रकत में आपने सूरह फ़ातिहा के बाद एक बार सूरह इखलास पढ़नी है। जब आप 2-2 रकात करके 12 नवाफिल अदा कर लेंगे तो उसके बाद आपने एक तस्बीह दुरूद शरीफ की पढ़नी है, यानी कि आपने 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। फिर उसके बाद आपने इन तमाम नवाफिल और दुरूद शरीफ का सवाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचाना है। और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से अल्लाह ताला के हुजूर गिड़गिड़ा कर खलूस दिल के साथ नहायत ही आजिज़ी और इनकसारी से कम से कम 15 मिनट आपने दुआ करनी है। जितने खलूस दिल के साथ, आजिज़ी के साथ दुआ मांगेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूलियत का दर्जा देंगे। ये वज़ीफ़ा नहायत आज़मूदा है और आप यकीन जानिए कि इस वज़ीफ़े के पढ़ने की बदौलत बहुत से लोग जो अपनी शादियों के लिए नाकाम और नाउमीद हो चुके थे, अल्लाह ताला ने नवाफिल की बदौलत उनकी शादी के बेहतरीन असबाब बना दिए। इस वज़ीफ़े की इजाज़त हर एक के लिए है। आइए अब हरूफ तहज्जी के नक्श की तरफ चलने से पहले मैं आपको लामा लाहौती के नक्श का एक इमेज दिखा दूं। और कुछ लोग मेरे से क्वेश्चंस कर रहे हैं कि उस नक्श को कहाँ रखना है। तो अगर आप उस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो उस वीडियो में हज़रत जी ने कुछ भी मैगज़ीन में नहीं बताया कि इसको आपने काटना है या क्या करना है, लेकिन हाँ, इस नक्श को आप करके अपने पास रखें और इस नक्श का कुछ दिनों का अमल है वो आपने बाकायदगी से करना है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने इस इमेज को आपको दोनों एंगल से डायगोनल भी और दूसरी डायरेक्शन में भी दिखा दिया है।
اور آپ لوگوں کی میں نے کیوری بھی سولو کر دی ہے کہ اس کو آپ نے کاٹ کے رکھنا ہے، تو لیکن یہ ہے کہ اس کا عمل ہے بیسیکلی اس نقش کو پر کرنا ہے، اور اس کا جو عمل میں نے آپ کو بتایا آپ نے وہ کرنا ہے۔ آئیے اب حروف تہجی کے نقش کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو حروف تہجی کا جو نقش ہے وہ اسکرین پہ دکھا دوں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کو میں آپ کو دوسری ڈائریکشن میں بھی دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ اس کا ایزیلی پرنٹ لے سکیں، اور پرنٹ لینے کے بعد اس کو آپ اس عمل کو کر سکیں، اور اس عمل کو کس طرح کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بھی سمجھا دیتی ہوں۔ آپ جانتے ہوں گے کہ حضرت جی نے ان لوگوں کے لیے جو کہ نہیں آ سکتے تسبیح خانہ، جو بیرون ملک ہیں، ان کے لیے بھی آسانی کر دی ہے، اور یہ کس طرح عمل کرنا ہے اور اس کا ہدیہ کیا ہے۔ آئیے تو پھر میں آپ کو ہدیہ بھی بتاتی ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ اسکرین پہ دیکھ لیں کہ میں نے آپ کو اس کو اس طرح دونوں ڈائریکشنز میں دکھا دیا ہے۔ آپ کو جیسے کنوینینٹ ہو آپ اس کا پرنٹ آؤٹ لے سکتے ہیں اور یہ عمل کر سکتے ہیں۔ یہ وہ حروف تہجی کا نقش ہے جو کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک اس کا ویو دے دوں، اور سیکنڈلی میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے اس کو کیسے لکھنا ہے۔ جیسا کہ یہ فرسٹ باکس ہے، آپ نے پہلے یعنی کہ یکم رمضان المبارک کو یہاں یہ ایک لائن دکھائی دے رہی ہوگی، آپ نے اس لائن پہ یہاں لکھا ہے بحرمتی احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لائن پہ آپ نے اپنی حاجت لکھنی ہے۔ اس کے بعد اگر وہ حاجت آپ کی یہاں پوری نہ آئی تو حضرت جی نے اجازت دی ہے کہ آپ ان سائڈز پہ بھی جو جگہ ہے یہاں پر لکھ سکتے ہیں۔ جب آپ یکم رمضان کو ایک حاجت لکھ لیں گے، ویسے تو یہ حاجات اب آج 5واں روزہ ہے تو حضرت جی نے 5 آج 5واں ہونا ہے، تو باقی آپ پورے کر سکتے ہیں۔ حضرت جی نے اجازت دی ہے کہ جن کے پچھلوں ان حاجات کا اس نقش کا جو ناغہ ہوا ہے آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ جو لوگ بیرون ملک ہیں، یہاں نہیں ہیں، تسبیح خانہ نہیں جا سکتے، ان کے لیے حضرت جی نے آسانی کی ہے کہ اس طرح سارے نقش پورے کر کے آپ اس کو یہاں سے کٹ کر لیں گے۔ کٹ کرنے کے بعد آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ آپ نے اس نقش کو جو ایک پیس کاٹیں گے اس کو آٹے کا پیڑا گوندھ کر اس کے اندر ڈال کر کسی دریا، سمندر، جھیل کسی صاف پانی میں اس طرح آپ ڈال دیں۔ مجھے امید ہے آپ کو اس کا طریقہ سمجھ آ گیا ہے۔ ایک دفعہ میں آپ کو پھر بتا دوں کہ آپ اس نقش کا پرنٹ لے لیں۔ آپ نے یہ الف با تا سا جیم، کل حضرت جی نے جیم کا کروایا تھا اور آج یہ ہا کا ہونا ہے، تو یہ جو لائن ہے اس پہ آپ اپنی حاجت لکھنی ہے۔ اگر حاجت اس میں مکمل پوری نہ آ رہی ہو تو آپ یہاں سائڈز پہ بھی لکھ سکتے ہیں، 2-3 حاجتیں آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ سارے باکسز کٹ کر لینے ہیں، اور ہر باکس کا جو یہ پیج ہے، یہ حاجت ہے، آپ نے ایک آٹے کا پیڑا لینا ہے اور اس میں ڈال کر دریا، سمندر یا جھیل میں ڈال دیں۔ آپ یہ عمل یوں کر سکتے ہیں، اور یہ عمل حضرت جی روز عشاء کی نماز کے بعد، تراویح کے بعد یہ عمل حضرت جی اپنی محفل میں کراتے ہیں، جو کہ آن لائن بھی آتا ہے۔ یہ ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ ہر حاجت لکھنے سے پہلے آپ نے یا جلیلو یا جمیلو کا ورد کرنا ہے۔ بہت ہی توجہ سے، دھیان سے آپ نے یہ ورد کرنا ہے اور اس کے بعد اپنی حاجت لکھنی ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ نقش کس طرح لکھنا ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کا آپ نے کیا کرنا ہے یہ بھی میں نے بتا دیا ہے، اور آج ہا کا عمل ہونا ہے جس میں آپ شامل ہو جائیے گا۔ یہ آپ ایک دفعہ پھر اس نقش کو دیکھ لیجئے۔ مجھے امید ہے کہ یہ نقش کلیئر ہوگا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ یہ جو پہلے میں نے امیج آپ کو دکھایا ہے آپ اس سے بھی پرنٹ آؤٹ لے سکتے ہیں۔ اسی پیج کو 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کر کے میں نے الگ الگ بھی امیج اپلوڈ کیا ہے تاکہ آپ اس کو دھیان سے دیکھ لیں اور آپ کو نظر بھی آ جائے اور آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ جزاک اللہ۔